تو چونکہ ممکن ہے علماء کرام بھی سن رہے ہو اور طلباء تو یقیناً جگہ جگہ سن رہے ہیں، اور اللہ ان کو سننے کی توفیق دے، ہر قسم کی پابندیاں اللہ ہٹا دے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس کو آپ دیکھیں ذرا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو اس کے نیچے امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ یہ مطیعین کا درجہ ہے، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ اور رسول کے ماننے والوں۔ اور پھر صدیقین، شہداء، صالحین، دیکھو نبیین کے نیچے نہیں لکھا، کیونکہ نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پس محمد انبیاء۔ تو دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دے رہے۔ امام راغب نے کیا پہلا درجہ کیا بنایا؟ مطیعین کا۔ اگر نبی کے بعد وہ نبوت کے قائل ہوتے تو بس نبیین کہہ دیتے کہ یہ پہلا درجہ ہے، وہ نہ، یہ غزوہ میدان میرے پاس یہ موجود ہے، الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ جس کسی کے پاس بھی یہ کتاب ہو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو میں اپنے عزیزم جنید کو اجازت دے دوں گا کہ اس کتاب کو عام کر دے، کیونکہ یہ مرزائیوں کے گھونسلے کو تس نس کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل باطل کے پاس کبھی بھی علم یا دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے۔ علم کی مثال کیا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے اس نے کفر کے برابر گناہ کیا، یہ تو حدیث ہے۔ اور مغالطہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ مغالطہ دے رہا ہے نا۔ اللہ کو تھوڑا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کا تو حکم ہے۔ تو یاد رکھنا، اس مختصر تفسیر کیا علوم القرآن ہی سے متعلق بعض باتیں چیزیں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سارا کام ہو جائے گا۔ آگے نماز کے مسئلے ہیں، آداب الدین ہے۔ تو چونکہ ممکن ہے علماء کرام بھی سن رہے ہو اور طلباء تو یقیناً جگہ جگہ سن رہے ہیں، اور اللہ ان کو سننے کی توفیق دے، ہر قسم کی پابندیاں اللہ ہٹا دے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس کو آپ دیکھیں ذرا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو اس کے نیچے امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ یہ مطیعین کا درجہ ہے، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ اور رسول کے ماننے والوں۔ اور پھر صدیقین، شہداء، صالحین، دیکھو نبیین کے نیچے نہیں لکھا، کیونکہ نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پس محمد انبیاء۔ تو دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دے رہے۔ امام راغب نے کیا پہلا درجہ کیا بنایا؟ مطیعین کا۔ اگر نبی کے بعد وہ نبوت کے قائل ہوتے تو بس نبیین کہہ دیتے کہ یہ پہلا درجہ ہے، وہ نہ، یہ غزوہ میدان میرے پاس یہ موجود ہے، الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ جس کسی کے پاس بھی یہ کتاب ہو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو میں اپنے عزیزم جنید کو اجازت دے دوں گا کہ اس کتاب کو عام کر دے، کیونکہ یہ مرزائیوں کے گھونسلے کو تس نس کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل باطل کے پاس کبھی بھی علم یا دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے۔ علم کی مثال کیا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے اس نے کفر کے برابر گناہ کیا، یہ تو حدیث ہے۔ اور مغالطہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ مغالطہ دے رہا ہے نا۔ اللہ کو تھوڑا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کا تو حکم ہے۔ تو یاد رکھنا، اس مختصر تفسیر کیا علوم القرآن ہی سے متعلق بعض باتیں چیزیں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سارا کام ہو جائے گا۔ آگے نماز کے مسئلے ہیں، آداب الدین ہے۔ تو چونکہ ممکن ہے علماء کرام بھی سن رہے ہو اور طلباء تو یقیناً جگہ جگہ سن رہے ہیں، اور اللہ ان کو سننے کی توفیق دے، ہر قسم کی پابندیاں اللہ ہٹا دے۔
تو یہ جو آیت ہے نا اس کو آپ دیکھیں ذرا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو اس کے نیچے امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ یہ مطیعین کا درجہ ہے، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ اور رسول کے ماننے والوں۔ اور پھر صدیقین، شہداء، صالحین، دیکھو نبیین کے نیچے نہیں لکھا، کیونکہ نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پسلا محمد انبیاء۔ تو دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دے رہے۔ امام راغب نے کیا پہلا درجہ کیا بنایا؟ مطیعین کا۔ اگر نبی کے بعد وہ نبوت کے قائل ہوتے تو بس نبیین کہہ دیتے کہ یہ پہلا درجہ ہے، وہ نہ، یہ غزوہ میدان میرے پاس یہ موجود ہے، ذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ جس کسی کے پاس بھی یہ کتاب ہو بہت اچھا، نہ ہو تو میں اپنے عزیزم جنید کو اجازت دے دوں گا کہ اس کتاب کو عام کر دے، کیونکہ یہ مرزائیوں کے گھونسلے کو تس نس کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل باطل کے پاس کبھی بھی علم یا دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے۔ علم کی مثال کیا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے اس نے کفر کے برابر گناہ کیا، یہ تو حدیث ہے۔ اور مغالطہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ مغالطہ دے رہا ہے نا۔ اللہ کو تھوڑا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کا تو حکم ہے۔ تو یاد رکھنا، اس مختصر تفسیر کیا علوم القرآن ہی سے متعلق بعض باتیں چیزیں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سارا کام ہو جائے گا۔ آگے نماز کے مسئلے ہیں، آداب الدین ہے۔ تو چونکہ ممکن ہے علماء کرام بھی سن رہے ہو، اور طلباء تو یقیناً جگہ جگہ سن رہے ہیں، اور اللہ ان کو سننے کی توفیق دے، ہر قسم کی پابندیاں اللہ ہٹا دے۔ تو یہ جو آیت ہے نا اس کو آپ دیکھیں ذرا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو اس کے نیچے امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ یہ مطیعین کا درجہ ہے، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ اور رسول کے ماننے والوں۔ اور پھر صدیقین، شہداء، صالحین، دیکھو نبیین کے نیچے نہیں لکھا، کیونکہ نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پسلا محمد انبیاء۔ تو دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دے رہے۔ امام راغب نے کیا پہلا درجہ کیا بنایا؟ مطیعین کا۔ اگر نبی کے بعد وہ نبوت کے قائل ہوتے تو بس نبیین کہہ دیتے کہ یہ پہلا درجہ ہے، وہ نہ، یہ غزوہ میدان میرے پاس یہ موجود ہے، ذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ جس کسی کے پاس بھی یہ کتاب ہو بہت اچھا، نہ ہو تو میں اپنے عزیزم جنید کو اجازت دے دوں گا کہ اس کتاب کو عام کر دے، کیونکہ یہ مرزائیوں کے گھونسلے کو تس نس کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل باطل کے پاس کبھی بھی علم یا دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے۔ علم کی مثال کیا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے اس نے کفر کے برابر گناہ کیا، یہ تو حدیث ہے۔ اور مغالطہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ مغالطہ دے رہا ہے نا۔ اللہ کو تھوڑا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کا تو حکم ہے۔ تو یاد رکھنا، اس مختصر تفسیر کیا علوم القرآن ہی سے متعلق بعض باتیں چیزیں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سارا کام ہو جائے گا۔ آگے نماز کے مسئلے ہیں، آداب الدین ہے۔